آج 21 رمضان المعظم ہے اور آج وہ دن ہے کہ جب زمانے کے مشکل کشا کے بچے مشکل میں ہیں. آج وہ دن ہے کہ جب کوفے کے بچے ایک بار پھر سے یتیم ہونے والے ہیں. کوفے کے یتیم بچے جن کے پاس روز امام متقیان مولا علی جب جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم کسی کو مت کہنا، کوئی تم سے پوچھے تب یتیم ہو تو کہنا کہ نہیں ہمارا باپ علی ہے. آج وہ بچے ایک بار پھر سے یتیم ہونے والے ہیں. ابن ملجم ملعون نے جس زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے امام متقیان کے سر پر اس وقت حملہ کیا جب وہ حالت سجدے میں تھے، اور شاید اسی وقت کر سکتا تھا کیونکہ علی تو جب بھی میدان میں اترا تو کوئی سامنے آ نہ سکا کبھی، اور امام متقیان کے سامنے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر فرار بھی ہو جائے تو اس کے فرار کو بھی اس کی تذلیل نہ سمجھے کیونکہ ان کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا. یہ وہ فضیلتوں والے امام متقیان ہیں، شیر خدا ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جن کی تو ضربت کو بھی ضربت ثقلین کا نام دیا گیا ہے. تو جو ضربت لگائی گئی جس زہر میں بھجی ہوئی تلوار سے، اس زہر سے پورے نجف کے لوگ ختم ہو سکتے تھے. وہ اس نوعیت کا زہر تھا. تو طبیب نے کہا کہ ان کے زہر کی نوعیت اتنی ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں. چھوٹے چھوٹے کوزے میں کوفے کے یتیم بچے در مولا علی پہ آ کے دستک دیتے رہے، دق الباب کرتے رہے کہ یہ دودھ امام متقیان کو پلائیں کہ شاید ان سے ان کے زہر کی نوعیت کم ہو جائے. آج ہم اس امام متقیان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کو نبی نے پکارا خیبر میں. یہ قاتل مرحب و اندر ہے. یہ تو وہ علی جو کہتے ہیں کہ میں اپنے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا جاؤں گا، اور اس کا عدل تو اس کے پنگھوڑے میں، اس کے بچپن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کسی ازدر کو بھی چیرتے ہیں تو ہم وزن چیرتے ہیں. مرحب کو مارتے ہیں تو ایسے مارتے کہ دونوں حصے ایکولی منقسم کرتے ہیں. یہ وہ علی ہیں جن کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. فضائل بہت ہے تو مصائب بھی بہت ہیں. ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے. پہلے آپ پیکج دیکھ لیں. تو آج ذکر اس علی کا کہ جس کو خود آئے مباہلہ میں نبی کے نفس کے طور پہ کہا گیا ہے کہ جب کہا گیا اپنے نفس کو لے کر آؤ تو مباہلہ میں اپنے نفس کے طور پہ امام متقیان کو لے کے گئے. غدیر خم میں جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آج اس مولا علی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ موجود ہیں، ہمارے بہت پیارے نعت خوان بھائی، ہمارے ساتھ فیصل حسن نقشبندی بھائی موجود ہیں. آپ تمام لوگوں کو میں ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. اور سب سے پہلے تو میں ذرا امام متقیان کے بچپن کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہایت ہی غیر معمولی انہوں نے زندگی گزاری، جس کی ایک وجہ بھی تھی کہ آنکھ کھولی تو پہلے نبی کو دیکھا، پہلی جو غذا لی وہ پہلے لعاب دہن نبی کا لیا. تو ان کا بچپنا کیسا تھا؟ محمد صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ چنیدہ شخصیات میں سے ہیں. اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کے لیے چنا، اور آپ کی ولادت ساری دنیا جانتی ہے. امام حاکم نے لکھا ہے کہ متواتر خبروں سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جوف کعبہ میں علی پیدا ہوئے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے نا. کعبے کے اوپر نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے نظر کھول کر کعبے کو نہیں دیکھا. تو جب نبی علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ مبارک تو ٹھیک ہے پر بچہ آنکھ نہیں کھولتا. تو نبی علیہ السلام نے کہا ذرا لاؤ تو صحیح. جب لائے گئے تو لمس ید مصطفیٰ ہوا. یعنی علی کو کس نے بتایا کہ وہ ابو طالب کی گود میں ہے، اب کس نے بتایا کہ وہ مصطفیٰ کی گود میں ہے. جیسے لمس ید مصطفیٰ ہوا تو حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول کر نبی اکرم کو دیکھنا شروع کر دیا. اور نبی علیہ السلام نے پھر کھجور کا پیسٹ بنایا جس کو ہم کہتے ہیں نا لعاب، وہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بطور گھٹی غذا عطا کی ہے. یہ اعزاز اسی خاندان کا ہے کہ علی کو بھی وہ غذا ملی، سیدہ کو بھی وہی ملی، اور حسنین کریمین کو بھی وہی ملی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ دیکھیے کہ علی کی عظمت پر میں کیا کہوں، یعنی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نبی کے حصے میں آئے. حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں حضرت علی کی پرورش کی ہے اپنے بچوں کی طرح،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی کہتے ہیں کہ پہلے نوالا حضور مجھے کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے، اور نرم نرم کر کے نبی علیہ السلام حضرت علی کو نوالے دیا کرتے تھے۔ یہ سارا حضرت علی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت علی چھوٹے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہیں، کپڑے بدلوانے ہیں، ان کو کنگھی کرنی ہے، تو یہ سارے کام نبیوں کے سردار حضرت علی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت مولا علی، حضرت زید، جو گھر میں افراد تھے، انہوں نے اولاً اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی طور پر نماز ادا کی، اور پھر دعوت ذو العشیرہ، دعوت دینے والا کون ہے؟ یعنی اسلام کا پہلا مبلغ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ مبلغ حضرت مولا علی ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ عمر تقریباً 10 برس 11 برس یہی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ لوگوں کو دعوت دو، آج کھانا کھائیں، تو آپ دعوت دے کے لاتے ہیں، لیکن وہ حضرات بات سنے بغیر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ دعوت ہوتی ہے، اور پھر اس دعوت میں نبی علیہ السلام بات کرتے ہیں تو ابو لہب عجیب و غریب باتیں کرتا۔ اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں عمر میں کم ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت صفیہ بھی یہی باتیں کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر لمحہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رہے اور تربیت مصطفیٰ میں رہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ۔ یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ساری باتیں خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اس لیے بلند و بالا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور نبی علیہ السلام ان کی برابر تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ جو نبی علیہ السلام کا فریضہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ساری چیزیں اولاً حضرت مولا کائنات کو نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اور مولا کائنات پھر مولا کائنات ہے۔ دیکھیے فرشتے رشک کر رہے ہیں۔ یہ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شب ہجرت نبی علیہ السلام نے جب اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا تو آسمان پر پروردگار نے چاروں بڑے فرشتوں کو بلایا، اور ان کے سامنے یہ بات اللہ نے کی کہ تم نے تو اعتراض کیا تھا نا کہ یہ انسان خون ریزی کرے گا، دیکھو میرے نبی پر علی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ انداز ہے۔ پھر آپ ذرا شیب ابی طالب میں دیکھیں کہ ہر لمحہ جناب حضرت ابو طالب، میں ابو طالب کی عظمتوں کے کیا کہوں، واہ ابو طالب وہ کفیل مصطفیٰ بھی ہیں، وہ والد مرتضیٰ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت شیب ابی طالب میں جہاں خطرہ گزرتا ہے کہ یہاں نبی علیہ السلام پر حملہ ہوگا، وہاں علی کو لٹا دیتے، کہتے ہیں کہ کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا علی شہید ہو جائے پر حضور کو نقصان کوئی نہ پہنچائے۔ وہ علی، وہ عظمتوں والے، ان کی شان وراء الورا، قرآن ان کی عظمت بیان کرتا ہے، نبی کے فرامین بھرے پڑے۔ اور میں یہ عرض کروں ناظرین سن لیں، سب سے زیادہ فضائل کتب احادیث میں اگر کسی شخصیت کے وارد ہوئے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جو میرے نبی کا بھائی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں غزوہ خندق میں کہا کہ علی کل ایمان جا ہے، یہ کل ایمان ہے، علی حق ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، اور جو علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو وہ حق سے پھر گیا۔ میں ان کی ذرا جوانی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب جنگیں شروع ہوئی ہیں اور پھر جا کے امام نے اپنی تلوار کے جوہر دکھانے شروع کیے ہیں، اور پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ دیکھیں یہ علی ایسا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا۔ اور وہ جب حیدر جناب فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام رکھا تھا اور جو مرہب کو انٹروڈیوس کراتے، میں چاہتی ہوں ذرا کچھ ان حوالے سے بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، خیبر و خندق ہو، بغیر نام علی کے تو کوئی جنگ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جنگ بدر کے اندر مولا متقیان نے 35 یا 36 یا 37 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، اور باقی پورے لشکر نے مل کر 35 یا 34 یا 33 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اور ان 35 کے اندر بھی جس میں سارے مسلمانوں نے مارا تھا، اس میں بھی علی مرتضیٰ شریک تھے۔ تو یعنی اسی سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علی اور ہیں، باقی اور ہیں، باقی سبھی قابل احترام ہیں، لیکن جو علی ابن ابی طالب کا ایمان، شجاعت، علم، حکمت، بردباری، ہدایت، عبادت، سیاست، جو کچھ ہے وہ سب
بہت زیادہ ماورا ہے انسانی عقل سے. اسی طریقے سے احد کے میدان میں آتے ہیں تو حضور کا ساتھ چھوڑ کر چونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے, بہت سارے چلے گئے, لیکن علی ابن ابی طالب وہ تھے کہ جن کے قدم نہیں اکھڑے اور وہ ساتھ کھڑے رہے حضور سرور کائنات کے. پھر خیبر کا مارکا آیا تو بہت سو کو علم دے کر بھیجا گیا, لیکن جب وہ وقت آیا کہ ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا قلعہ خیبر, تو فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں اب علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, وہ فرار اختیار نہیں کرے گا. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے, اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ اس قلعہ کو فتح نہ کرے. تو جب علم دیا گیا تو سبھی انتظار میں تھے کہ شاید ہمیں علم دیا جائے گا کیونکہ نام موجود نہیں تھا, لیکن جب علم دیا گیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھوں میں رکھا گیا. پھر خندق کا مارکا آیا تو عمر بن عبد الود جب خندق پھلانگ کر آتا ہے اور اس نے للکار کر کہا کہ حل میں مبارز, کون ہے جو میرے سامنے آئے, اور وہ پھر دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم ہی کہتے ہو کہ اگر کوئی میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا تو وہ جنت کا حقدار ہوگا, تو میں تو تمہیں جنت دلانے کے لیے آیا ہوں. تب بھی سناٹا چھایا ہوا تھا. اس سناٹے کو اگر کسی نے توڑا ہے, یا میں اس لفظ کو تبدیل کروں, اگر اس موقع پر کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہا ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. کیا کہنے میں مولا کی شان کی. میری چھوٹی سی بریک لیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کہیں مت جائیے گا, جیتے رہیں. میں علامہ صاحب جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہیں سے بات شروع کریں گے, کیونکہ ہر جنگ میں ہم نے دیکھا کہ جو مین آف دا وار ہوتے تھے وہ امام علی متقیان ہی ہوتے تھے, بلکہ دیکھا جائے تو اس سائڈ پہ بہت بہادر سورما بھی موجود تھے, لیکن شکایت تو سب کو ہوتی ہوگی نبی سے کہ موقع نہیں ملتا. جی بالکل اسی طریقے سے وہ جنگ خندق کی ہم بات کر رہے تھے, تو جنگ خندق کے میدان میں جب عمر بن عبد الود آیا تو اس نے للکار کر جب کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا. 3 مرتبہ روایت کے اندر آیا کہ حل میں مبارز, کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے, کوئی ہے جو اس کی بھوک کو بند کرے, کوئی ہے کہ جو اس کی آواز کا جواب دے. تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا, لیکن ہر دفعہ کسی نے ہاتھ بلند کیا تو علی حیدر کرار کا ہاتھ تھا, اور فرماتے تھے لبیک یا رسول اللہ, انا اللہ یا رسول اللہ, میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. تو 3 مرتبہ لبیک یا رسول اللہ کی آواز علی نے بلند کی ہے, اور 1 مرتبہ غدیر کے میدان میں نبی نے جو آواز بلند کی علی کے لیے وہ علی مولا کی آواز ہے. تو آج سنت نبی پر بھی عمل ہونا چاہیے, علی مولا بھی کہنا چاہیے, اور سنت علی پر بھی عمل ہونا چاہیے, لبیک یا رسول اللہ بھی کہنا چاہیے. اور پھر جنگ خندق کے بعد جنگ حنین ہے, پھر آپ کے مارکے نظر آتے ہیں, اور مجھے کہنے دیجئے کہ سارے فضائل کا مجموعہ اگر ہم تلاش کریں تو قرآن کریم سب سے بڑا سورس اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ کی شان میں 1 2 3 4 5 6 7 آیتیں نہیں, بلکہ نزلت فی علی ابن ابی طالب اکثر من 300 آیت, 300 سے زیادہ آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور ایک بہت بڑے عالم بزرگوار گزرے ہیں حاکم حسکانی, شواہد التنزیل انہوں نے کتاب لکھی اور آج بھی موجود ہے. میں ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کتاب کو مطالعہ کیجئے گا. 210 آیتیں انہوں نے لکھی ہیں. کہتے ہیں یہ 210 آیتیں جو میرے تحقیق کے مطابق اب تک مجھے ملی ہیں, یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں اتری ہیں. اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ہماری کتابوں سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی صراط مستقیم ہے, علی نبع عظیم ہے, علی امام مبین ہے, علی راسخون فی العلم ہے, علی کلمہ باقیہ ہے, علی عروۃ الوثقی ہے, علی حبل اللہ ہے, علی حزب اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے, علی صادقین میں ہے, علی راکعین میں ہے, علی شاکرین میں ہے, علی صابرین میں ہے, علی مباہلہ میں ہے, علی تطہیر میں ہے, علی مودت میں ہے, علی نور میں ہے, علی رحمان میں ہے, علی سورہ دہر میں ہے. یعنی قرآن تیرے پاروں میں علی, مومن کے ناروں میں علی, تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی. علی کیا کہنے, کیا کہنے. یہ کرامات ہے جو میں امام متقیان کے دیکھنے ہیں, یہ کرامات ہے جو میں امام متقیان کے دیکھنے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بچپن سے لے کے اپنی پوری حیات میں دکھایا ہے لوگوں کو کر کر کے ممبر سے بھی ان کی بچوں سے بھی محبت کی اور ان سے بھی محبت کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے تھرو لوگوں کو کیا میسج دے رہے تھے امام متقیان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم مان کہتے ہیں. جب وہ بندے کا مان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو وہ اس مان سے رب سے مانگتا ہے. جب بندے کا بندے سے مان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور جان بھی مانگ لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو اس لیے اپنی جگہ پر لٹایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے کبھی بھی رات کو آرام سے نہیں عبادت گزار ہوگا. کیا وجہ تھی کہ ان 2 راتوں میں میں چین اور سکون سے سویا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا اور امانتیں دوں گا, یعنی میں یہ زندہ مجھے جاگنے کا تھا. اور خیبر کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ کل یہ علم جو ہے
آپ لیں گے تو مجھے یقین تھا کہ آج کی رات بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں زندہ رہوں گا۔ آپ حضرت علی کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کو لگتا تھا کہ آپ یہ رات آخری رات ہے، اور آپ نے ہر رات زندگی کسی طرح گزاری ان 2 راتوں کے سوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کا محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کیا کرتے تھے۔ میں سیرت عائشہ میں پڑھ رہی تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن چہرے مہرے سے، شباہت سے، اور سیدنا علی ہر بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت۔ اور وجہ کیا تھی؟ آپ کی گود میں پرورش، آپ کی تربیت، آپ کا ساتھ بچپن سے دینا۔ یعنی کہ جب کفار مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کھڑے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اگلے سال جب دعوت دی تو پھر کفار نے اور ابو لہب نے آگے بڑھ کے کہا وہ ہیں نا آپ کے ساتھی، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر آپ کو چمٹا لیا اور آپ کی پیشانی پر چومتے جائیں اور کہیں کہ میرے لیے علی ویسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے اور یہ نبی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا کہ علی آپ کے لیے 2 گروہ آزمائش میں آئیں گے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ہوا ہے کہ ایک نے تو ان کو مبالغہ کر کے غلو کر کے اللہ کے بیٹے تک پہنچا دیا، اور ایک وہ ہے جنہوں نے تان و تشنی کر کے ان کی والدہ کے لیے آر دلائی۔ تو دونوں جو ہیں گروہ آپ کے لیے ہوں گے، اور یہی ہوا دونوں ایکسٹریمز میں۔ حضرت علی کا عدل دیکھیے، اس وقت بھی جب صحابہ کرام بھی، خود ام المومنین سیدہ عائشہ بھی، اور آدھے سے زیادہ مدینہ بھی کھڑا ہو گیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، اس وقت بھی حکمت دیکھیے، جس حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اپنی لعاب سے لے کر تربیت تک اور آخری وقت تک ڈالی ہے۔ اس وقت بھی آپ نے اپنے اوپر سب کچھ سہ لیا، آپ نے سب برداشت کیا، تان و تشنی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کے لوگ صحیح سے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے اور آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ وقت بھی آپ نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کا ناحق خون بہے۔ وہی بات حضرت حسن میں آتی ہے، لیکن اسی لمحے آپ نے کبھی یہ بھی نہیں چاہا بہادری میں کمی آئے۔ وہی بات سیدنا حسین میں ملتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت پہ بات کر لیں، درویشی پہ بات کر لیں، یعنی علم کے شہر کا دروازہ ہونے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور علم کی گواہی کے بعد بھی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی جب تک پوچھے نہیں نصیحت بھی نہیں کر، یعنی اپنی علمیت بتانے کا، بیٹھ کر درس اور خطبہ دینے کا آپ کو کبھی بھی شوق ہی نہیں رہا۔ یہ خواہش رہی کہ لوگ پوچھیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے سوال کریں، کیونکہ وہی عادت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی 13 بار فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، یعنی جب سوال کریں تو سوال کا انتظار فرماتے رہے، اپنی علمیت خود سے نہیں، اپنا ذرہ برابر بھی اپنی شان کو خود اپنی زبان سے نہیں ادا کیا، جبکہ اللہ بھی بتا رہا ہے، اللہ کا حبیب بھی بتا رہا ہے، اور پوری امت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ان کے یہ بھی مولا، جو ان کو دیکھے محبت سے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی ہم اگر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے سے، اور رسول گواہی دے رہے ہیں اللہ کی محبت کی بھی، اپنی محبت کی بھی، ان کی محبت میں، کیا کہنے۔